لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے در سے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ وہ حبیب علیہ السلام کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ دیا، وہ حبیب علیہ السلام جنہوں نے بتوں کو پوجنے والوں کو، آگ کو پوجنے والوں کو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کو توحید والا بنا دیا، عقیدہ توحید عطا کیا اور اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کو سجدہ کرنے سکھا دیا۔ وہ حبیب علیہ السلام کہ اگر ہمیں ایمان مل رہا ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے ملا ہے، اگر ہمیں رزق ملتا ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے ملتا ہے، اگر ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو حضور علیہ السلام کے صدقے ملتی ہیں، اگر ہمیں قرآن ملا تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملا، اور اگر ہمیں رحمان سے آشنائی کروائی تو وہ بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے کرائی۔ ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے۔ آج الحمدللہ ایمان اور اسلام میں چار چاند لگے ہیں کہ میری ایک جانب میرے شیخ کامل تشریف فرما ہے، اور دوسری جانب آج ہمارے مہمان خصوصی ایمان اور اسلام میں ہماری سعادت ہے، اس پروگرام کی سعادت ہے کہ آج حاضرین اور ناظرین زیارت کر رہے ہیں سجادہ نشین بھگار شریف میرے محسن حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمن صاحب مد ظلہ العالی، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم مجھے حق بات کرنے اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ایمان اور اسلام میں ہمارا آج کا موضوع ایمان اور قرآن ہے، اور یہاں ایمان سے مراد میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ایمان یعنی حضور علیہ السلام اور قرآن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کتاب ہے اور حضور علیہ السلام صاحب قرآن ہے، ان دونوں سے تعلق لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کا نور بھی اسی کے سینے میں اترے گا جس نے حضور علیہ السلام کے دامن کو تھام رکھا ہوگا، جس نے حضور کے دامن کو نہیں تھاما، جس نے حضور سے محبت نہیں کی، جس نے حضور کا ادب نہیں کیا، قرآن کا نور اس کے سینے میں نہیں اترے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی بھی اتباع وہی کر سکتا ہے، حضور علیہ السلام کا بھی اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پیروکار وہی کہہ سکتا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی تعلق بالرسالت اور تعلق بالقرآن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حاضرین و ناظرین، یاد رکھیے گا، قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی برہان ہے، قرآن اللہ کی دلیل ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جیسے اللہ کریم قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو خشیت الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ اس کتاب نہ لا سکتا۔ یہ سینہ مصطفیٰ ہے جس میں ہم نے نازل کیا، اس نے پورا قرآن سما لیا اپنے سینے میں۔ یہ سینہ مصطفیٰ ہے جو اس کتاب لا سکا۔ قرآن حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو سننا بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی پڑھ نہیں رہا، اگر کوئی سن نہیں رہا، اگر وہ اس کو کھول کے خالی اس کے حروف کی زیارت کرنا شروع کر دے، اس کو بھی اللہ کریم عبادت میں شمار فرمائے گا، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں عبادت مرتب ہوگی۔ ایسی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ مرتبہ ہے قرآن کا کہ اس کو تکنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، قرآن صرف تکنے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں آیا،
قرآن صرف چوم کے سینے سے لگا کے رکھ دینے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف پڑھ لینے کے لیے بھی نہیں آیا، بلکہ قرآن اپنے ہر حرف میں کئی معنی اور کئی مفہوم رکھتا ہے، کئی مفہوم رکھتا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ جہاں قرآن اللہ کی صفت ہے، جہاں قرآن اللہ کی برہان ہے، اللہ کی دلیل ہے، حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، حضور کی امت کی سب سے افضل عبادت ہے، وہیں قرآن ایک ضابطہ حیات بھی ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھا جائے، اس کے ایک ایک لفظ میں حیرت کے کئی باب کھلتے ہیں پڑھنے والے کے لیے، یہ پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اس ضابطہ حیات پر، اس کے بتائے ہوئے رستے پر اپنی زندگی کو چلایا جائے، اس کی اتباع کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، تب ایک انسان کامیاب ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس بات پر، یہ بات ہر ایک کو پتا ہے، ہر مسلمان اس بات سے آگاہ ہے کہ جتنی رحمتیں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام پر فرمائی اتنی کسی اور پر نہیں فرمائی، اتنی رحمت فرمائی کہ رحمت للعالمین بنا دیا۔ جتنے نوازشات اللہ کریم نے حضور علیہ السلام پر فرمائے کسی اور پر نہیں فرمائے، جتنے شرف اللہ کریم نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے کسی اور کو نہیں عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے بعد اللہ کریم نے جتنی عنایات حضور علیہ السلام کی امت پر کی کسی اور امت پر نہیں کی، کسی اور امت پر نہیں کی۔ اتنی نوازشات کر ڈالی حضور کی امت پر کہ نبی رسول خواہش مند ہوا کرتے کہ کاش ہم حضور علیہ السلام کی امت سے ہو جائیں، کاش ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہو جائیں۔ جتنی عنایات اللہ کریم نے حضور پر فرمائی کسی اور پر نہیں فرمائی، اور جتنی عنایات اللہ کریم نے حضور کی امت پر فرمائی کسی اور امت پر نہیں فرمائی۔ لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن ہے، میری امت کا سب سے بڑا شرف قرآن ہے، میری امت کا سب سے بڑا شرف قرآن ہے، اور میری امت کا فخر قرآن ہے۔ امت کا فخر دولت نہیں ہے، امت کا فخر شہرت نہیں ہے، امت کا فخر اقتدار نہیں ہے، امت کا فخر اولاد نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری امت فخر کرے تو قرآن پہ کھڑے، میری امت کا فخر قرآن ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذرا دیکھو اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب کے لیے ہدایت ہے، فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر ہمیں یہ جاننا ہو کہ یہ متقین کون ہیں جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے، تو ناظرین و حاضرین اسی سورہ بقرہ میں اللہ کریم متقین کا بتاتا ہے کہ متقین کون ہیں، یؤمنون بالغیب، جنہوں نے غیب پہ یقین رکھا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے یا اللہ ہم جیسے لوگ تو سامنے دیکھی ہوئی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، ہم غیب کو کیسے سمجھے اور غیب پہ کیسے ایمان لائیں؟ اللہ نے اپنا غیب داں نبی مبعوث فرمایا، اپنا غیب داں نبی مبعوث فرمایا، کلی علم غیب عطا فرما کر اپنے غیب داں نبی کا مبعوث فرمایا۔ یعنی جو حضور علیہ السلام کے علم غیب پر یقین کر کے حضور کے بتائے ہوئے غیب پر ایمان لائے گا وہ یؤمنون بالغیب کا مصداق ٹھہرے گا، اور اس کو یہ قرآن ہدایت دے گا، اس کو یہ قرآن ہدایت دے گا۔